ان کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں ایک اور چیز ابھرتی ہے، اور وہ جتھا بندی کا مضمون ہے۔ جتھا بندی شروع تو اسی طرح ہوتی ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ کسی کی دشمنی میں چند لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں، لیکن جب ان میں کچھ طاقتور، کچھ منہ پھٹ لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو اندرونی طور پر ان میں قوت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہوتا کون ہے ہمیں دبانے والا۔ ہم مجالس میں اٹھیں گے اور کھلے منہ سے بکواس کریں گے، اور تنقید بھی کریں گے اور گالیاں بھی دیں گے، اور جب بھی کوئی امیر ہمیں دبانے کی کوشش کرے گا اس کے منہ پر بات ماریں گے، اور ہمارے ساتھی اٹھ کر شور مچائیں گے اور کہیں گے اس کی بات سنو، تم یہ کیا اپنی باتیں لگائے ہوئے ہو۔ جب اس قسم کی طاقت کا احساس جتھے میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ بغاوت کی وہ آخری شکل ہے جو شیطان نے انا خیر منہ کہنے کے بعد اختیار کی۔ پہلے اس نے، قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا کہ خدا کے مقابل پر بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور خدا کے مقابل پر ہرگز اپنی بڑائی بیان نہیں کی تھی۔ اس نے خدا کے منتخب نمائندے کے مقابل پر اپنی بڑائی بیان کی تھی اور کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، تیرا انتخاب غلط ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے اس کی اس بات کو رد کر دیا اور بعد میں جاری ہونے والے مضمون سے ثابت ہو گیا کہ شیطان جھوٹا تھا اور خدا کا انتخاب ہی سچا تھا، تو بعد میں پھر اس میں وہ انانیت پیدا ہو گئی جو جتھے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے خدا سے کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک اب تیرے لوگوں کو، تیرے بظاہر جو تیرے بندے ہیں ان کو تجھ سے گمراہ کروں اور تیرے خلاف ان کو بغاوتوں پہ آمادہ کروں۔ جو جواب خدا تعالیٰ دیتا ہے اس میں یہ جتھے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ فرمایا ہم جانتے ہیں تیرے پاس جتھے ہیں، تیرے پاس طاقتوں کے بعض طاقتور لوگ تیرے ساتھی بن چکے ہیں، بس فرمایا اپنے گھوڑوں پر، گھڑ سواروں کو اور اونٹ سواروں کو اور پیادہ چلنے والے جتھوں کو بے شک اکٹھا کرو اور میرے مقرر کردہ امام کے خلاف چڑھا لاؤ، اور میں قیامت تک کے لیے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ایسا کرتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو میرے بندے ہیں، یعنی یہاں مراد متقیوں سے ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جن کا میرے سے تعلق قائم ہو چکا ہے، ان پر تمہیں کبھی کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن جو کمزور ہیں وہ ٹوٹتے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ تمہاری رعونت کو اور بڑھانے کا موجب بنتے چلے جائیں گے۔ بس یہ جو فتنہ گر ہیں یہ خدا کے باغی ہو جاتے ہیں، اور خدا